السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ یہ جو واقعہ نواز شریف اور شہباز شریف کی نااہلی کے فیصلے کے آنے کے بعد اور اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہم نے دیکھے ملک کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا جس میں بھرپور احتجاج کیا مسلم لیگ نون نے، ایک بڑی لمبی تقریر کی چودھری نثار علی خان نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ملک اور قوم، ملک کو اور اس ملک میں جمہوریت کو کمزور کر دے گا۔ کیا ایسے معاملات اب کیے جا سکتے ہیں حکومت کی جانب سے؟ اب کچھ دن گزر گئے، ظاہر ہے حکومت کو سوچنے کا موقع بھی ملا۔ اس تمام سوچنے کے باوجود انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا، لیکن یہ اعلان ابھی تک ان کی طرف سے نہیں آیا کہ مفاہمت آگے کیسے چلے گی۔ آج کے پروگرام میں یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے مفاہمت کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، اس صورتحال کو ریٹریو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مہمانوں کا تعارف کرا دیں، مختوم جاوید ہاشمی صاحب، سینئر نائب صدر مسلم لیگ نواز، ممبر قومی اسمبلی بھی، بہت شکریہ مختوم صاحب، اور سردار نبیل احمد کبول صاحب وزیر مملکت ہیں پورٹس اینڈ شپنگ کے۔ ہاشمی صاحب، اگر آج کے اجلاس سے شروع کریں، جو ایک ٹیمپریچر تھا اس اجلاس کا، لڑائی جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ہاتھا پائی ہوتے ہوتے بچی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ممبران کے درمیان، اور جس طرح تقریر کی اور جس طرح نعرے بازی کی گئی، آپ کو لگتا ہے کہ ٹیمپریچر اتنی اوپر چلا گیا کہ اب شاید واپس نہ آ سکے، یا واپس لایا جا سکتا ہے اس کو؟ مسلم لیگ نے تو مزاحمتی سیاست کی ہے شروع پرویز مشرف کے خلاف، اور مفاہمتی سیاست شروع کی ہے جمہوری قوتوں کے ساتھ۔ یہ بنیادی چینج جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ کی سیاست میں آیا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب نے، ہم سب نے عہدے کی سیاست چھوڑ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ اداروں کی بحالی کی سیاست کو ہم بنیاد بنائیں۔ اسی لیے ہم نے شروع میں، ورنہ کاف لیگ کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلقات مرنا جینا بہت قربتیں ہیں، ایم کیو ایم نے بھی ایک مرحلے پہ ہم سے تعاون کا اعلان کیا، ساتھ دینے کی ہم سے گفتگو شروع کی، اور اس میں یہ تھا کہ ایک مرحلہ آ سکتا تھا کہ صدر بھی ہم اپنی مرضی کا چنتے، اسپیکر بھی اپنی مرضی کا لیتے، چیئرمین سینٹ بھی آگے بڑھ کے اپنی مرضی کا بنا لیتے، لیکن ہم نے رستہ دوسرا اختیار کیا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے اور ہمارے آپس میں عہد ہوئے تھے اس کے مطابق چلیں۔ اب آج کا جو اجلاس ہے وہ اس بیک گراؤنڈ میں ہو رہا ہے کہ جہاں میں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، صرف اس جرم پہ کہ پرویز مشرف نے ان کو طیارہ کے ہائی جیکنگ کی سزا دلوا دی۔ اب وہ سزا ایسی مقدس ہو گئی ہے اس عدالت کی کہ نواز شریف پہ پرویز مشرف تو ان کے آنے پہ پابندی نہ لگا سکا، اس دور میں ان پہ سیاست سے دیس نکالا دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں جہاں ہماری گورنر رول لگا کے ایک پوری پنجاب اسمبلی کو معطل کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر تالے لگا دیے گئے ہیں اسمبلی کے دروازوں پر منتخب لوگوں کے اوپر، اور یہ عہد ہے جناب آصف زرداری کا، یہ عہد ہے جمہوریت کا، جو جمہوریت ہم مانگ کے لائے تھے، جس کے لیے ہم جیلوں میں بیٹھے تھے کہ یہ جمہوریت لائیں گے۔ تو ان حالات میں ہمارے جو ہے ہم مفاہمت کے لیے تو یہاں تک گئے ہوئے ہیں، آج بھی میں چل کے گیا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس یادگار پہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ حق ہے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ہمارے اوپر کہ ہم جائیں اور احترام پیش کریں۔ یعنی میاں صاحبان کو سیاست سے باہر کر دیا گیا، ایک نقطہ گورنر رول نافذ کر کے پنجاب کی حکومت ختم کر دی گئی، یہ دو بنیادی نکات ہیں جن پر اختلاف ہے۔ اگر یہ دونوں نہیں، ہمارے تو دو اور ہیں جو بنیادی ہیں، وہ اور تھے، یہ تو اس کا ہمیں ثمر ملا ہے۔ بنیادی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جج بحال کرے، اور جو یہاں پہ صدارتی نظام قائم کر دیا گیا ہے اس کو ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی قوم کے ساتھ آدرشوں کے مطابق، وعدوں کے مطابق پارلیمانی نظام کے اندر کنورٹ کیا جائے تمام صوبوں کو، تاکہ اس کے اندر ایک پارٹیسپیشن کا رائٹ ملے۔ بنیادی یہ ہے، اگر یہ چار چیزیں جو ہیں، ان چار چیزوں کو ہم ملا دیں اور ایک نقطے کی طرف آئیں تو یہ ہے کہ عدلیہ بحال کر دی جائے، باقی چیزیں
اس کے ساتھ انشاءاللہ انصاف سب کو ملنے شروع ہوا تو پاکستان کے تمام مسائل حل ہونے کی امید پیدا ہو جائے. لیکن جو ٹیمپریچر بنیادی طور پہ چڑھنا شروع ہوا وہ جیسا چودھری نثار علی خان نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ نہ صرف ان کو پارلیمنٹ سے بلکہ سیاست سے ہی میاں صاحبان کو نہ صرف پارٹی سے اور پارلیمنٹ سے بلکہ سیاست سے باہر کر دیا گیا اس فیصلے کی وجہ سے. آپ بھی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت وفاق کی علامت سیاسی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر لیڈرشپ کو باہر کر دیا گیا, زرداری صاحب کا ایک یا تو انہوں نے انٹرویو میں بات کی تھی یا کبھی ذاتی طور پہ بات کی, انہوں نے کہا جس دن میرے خلاف فیصلہ آیا تو اس دن میں نے کہا کہ آج تم نے نظام کو داؤ پر لگا دیا. اس عدالت کو کہا انہوں نے کہ جہاں خلا ہوگا وہاں دوسری قوتیں آ کے خلا پر کریں گی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی خلا آج پھر پیدا ہو گیا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں, جو لیڈر ہوتا ہے نا, جس جماعت کا لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی نائل نہیں ہوتا ہے, کیونکہ اس کو عوام جب دل سے مانتی ہے تو وہ عوام کا لیڈر ہوتا ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی حکومت یا کوئی کورٹ جو ہے وہ کسی لیڈر کو نائل کر سکتا ہے. ہاں, قانونی نائل جس طرح میاں نواز شریف ہوئے ہیں وہ قانونی نائل ہوئے, اور قانونی اس لیے نائل ہوئے کہ ان کے اوپر کیسز تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پہلے دن سے, ہم آج بھی کہہ رہے ہیں, ہمیں خود دکھ ہے کیونکہ اپیل میں تو ہم گئے, یہ تو اپیل میں گئے ہی نہیں. انہوں نے پہلے دن سے اس کورٹ کو جو ہے کینگرو کورٹ کہا کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اس کورٹ کے اوپر, نہیں گئے اس کورٹ میں. تو وہ ایکسپیکٹ بھی یہی کر رہے تھے اور یہی چاہ رہے تھے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, ویسے بینظیر بھٹو صاحبہ کے نہیں, یہ بھی انہوں نے بھی کہی ہے. ویسے میاں صاحب بھی ہمیشہ کہتے تھے کہ جی یہ جو ہے نیوٹرل نہیں ہے کورٹ, اور ہمیں اس وقت جو ہے, دیکھیں بات یہ ہمارے ساتھ جتنا جوڈیشری نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ہماری لیڈرشپ کے ساتھ کیا ہے. آصف علی زرداری صاحب 11 سال جیل میں تو ان کے بیل جو ہے وہ بھی اپلیکیشن رد کیے جاتے تھے. مخدوم صاحب کے بیل اپلیکیشن خود افتخار چودھری نے رد کیے, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, پورے 1 سال تک. تو ہم سب وکٹم ہیں اس سسٹم کے. ہم بھی چاہتے ہیں یہ سسٹم درست ہو, لیکن سسٹم درست کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے من پسند ججز کو لے کر آئیں اور کہیں کہ جی ہمیں یہ چیف جسٹس چاہیے تو سسٹم صحیح ہوگا. چودھری افتخار چیف جسٹس نہیں بنے گا تو یہ سسٹم صحیح نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات کرتے این آر او کی. میں تو حیران ہوں, آج نعرے بازی ہوئے اس میں این آر او کے بارے میں جو ہے بڑا شور مچ رہا تھا. تو یہ این آر او نہیں تھا جو میاں نواز شریف صاحب نے سائن کیا اگریمنٹ ایک مشرف سے کہ مجھے میری جان بخش دو اور مجھے 10 سال کے لیے جانے دو اور مجھے مطلب قید سے آزاد کرو. یہ اگر این آر او آصف علی زرداری صاحب اسی طرح کے این آر او پہ سائن کر لیتے جیل سے تو یہ 8 سال جیل میں نہیں رہتے. اگر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہلے سائن کرتی تو جلا وطن نہیں رہتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر ہماری جو میں تو حیران ہوں کہ الزام تراشی صدر پاکستان پر ہو رہی ہے. کہاں پر صدر پاکستان کو آپ نے دیکھا کہ وہ کسی جج کے کرسی پہ بیٹھ کر انہوں نے فیصلہ دیا؟ یہ تو کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم بھی نہیں مانتے تھے کورٹوں کو جب ہم ہمارے لیڈرشپ جاتے تھے, لیکن کورٹ کا سامنا ضرور کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ناانصافی کا جو فیصلہ ہوا ہے وہ دنیا کے سامنے آئے. ہم ابھی بھی آپ کو کہتے ہیں آپ کورٹ کا سامنا کریں, آپ جائیں, آپ پٹیشن داخل کریں, آپ کہیں کہ جی آپ نے جو ہے ناجائز ہمارے اوپر یہ حکومت سے ایک راستہ دے رہی ہے ریویو کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریویو میں جائیں, کورٹ نے اگر فیصلہ حق میں کر دیا تو ٹھیک, فیصلہ حق میں نہ آیا تو پھر آپ جیسے فیصلہ ہے سیاست سے باہر ہو جائیں گے. سیاستدان کیا کر سکتا ہے؟ آپشن تو بہت سے آپ کے پاس بھی ہیں. آپ کی سیاسی جماعت کی وجہ سے آج وزیر اعظم نے جواب دیا چودھری نثار کی تقریر کا. وزیر اعظم کی تقریر میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ مفاہمت شروع ہونے والی ہے یا مفاہمت ہوگی. یہ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں وہی بات اس کے بعد بابر وان صاحب نے کی, شہری رحمان صاحبہ نے کی. اس سے معاملات ٹھیک تو نہیں ہوں گے؟ کاشف, مفاہمت کس طرح مفاہمت ہم چاہتے ہیں, لیکن اس طرح ڈکٹیٹ کر کے اور شور شرابہ اسمبلی کو پیرالائز کر کے تو مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے نا. وہاں پر آ کر آپ جو ہے ہمارے ساتھ, ہم حیران تھے جو جیالے جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے تھے آج ہمارے خلاف نعرے بازیاں کر رہے ہیں. تو اس طرح مفاہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ پریس کانفرنس کر کے آپ ایک ہی شخصیت کو ٹارگٹ کریں اور اس کو کہیں کہ جی اس نے ہمارے ساتھ کیا. تو اس طرح مفاہمت نہیں ہو سکتی. آج بھی ہمارے اجلاس میں, آج کے پورے اجلاس میں جتنی نعرے بازی ہوئی آپ کی پارٹی پر, آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ پر, اور اس پر رد عمل اتنا نہیں تھا. کیا کہیں اندر خانے پارٹی میں یہ سوچ بھی ہے کہ فیصلہ غلط ہے؟ کاشف, اگر ہم آج میچورٹی کا جو ہے ہم وہ کرتے, مظاہرہ کرتے آج جس طرح یہ لوگ کر رہے تھے, تو بہت بڑا حادثہ پیش آ سکتا تھا اسمبلی کا. ہم نہیں چاہتے تھے کہ جن لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر لگی اور جو چاہتے ہم لڑیں اس چیز کا فائدہ اٹھائے اور وہ کہیں کہ جی اسمبلی جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتی. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے بڑا صبر, اور پالیٹکس کیا ہے کہ آپ